سب سے زیادہ محترم چیز عزت ہے، اس سے کم جان ہے، اس سے کم مال ہے۔ احترام میں مال کا درجہ سب سے کم ہے۔ اب اصول یہ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ چھوٹی چیز بڑی پر کیا کر دی جاتی ہے؟ قربان کر دی جاتی ہے۔ اس اصول کے تقاضے کے تحت جب کبھی جان پر کوئی مسئلہ بن جائے، جان کسی مصیبت میں پھنس جائے، جان کسی بیماری میں پھنس جائے، تو مال کو جان پر کیا کیا جاتا ہے؟ قربان کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو پھر بھی مال کو بچا کر رکھے کہ جان جاتی ہے جائے بس میرا مال بچ جائے۔ بھئی جان چلی گئی تو مال کسی کام کا ہے؟ مال کس کام؟ مال اسی لیے کمایا جاتا ہے کہ جب جان پر وہ مسئلہ بنے تو مال کے ذریعے جان کی حفاظت کی جا سکے۔ اور عزت اور آبرو یہ جان سے بھی زیادہ کیا ہے؟ جب عزت پر حرف آ جائے، جب عزت پر مسئلہ بن جائے، جب عزت پر انگلی اٹھے تو پھر جان کو عزت پر کیا کر دیا جاتا ہے؟ قربان۔ کوئی بندہ ایسا بھی نہیں ملے گا جو عقل اور شعور رکھتا ہے اور وہ کہتے جی عزت جاتی ہے تو جائے بس میری جان بچ جائے یا میرا مال بچ جائے۔ اچھا، ان تینوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے حرمت میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ اور سب سے کم درجہ کس کا ہے؟ مال کا۔ تو جب عزت پر بن جائے تو پھر تو جو جان تھی اس کی بھی پرواہ نہیں۔ جو جان بچائے لوگ اس کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ گھٹیا سمجھتے ہیں، بے وقوف اور کم عقل سمجھتے ہیں۔ اور جو عزت کی خاطر مال بچائے وہ کتنا گھٹیا ہے؟ عزت کا سودا کر رہا ہے کس کے عوض میں؟ مال کے عوض میں۔ وہ کتنا کمینہ ہے؟ وہ گھٹیا پن کے کس درجے پر کھڑا ہے کہ لوگ تو جان کی پرواہ نہیں کرتے، تو مال کو لے کر بیٹھے ہو، عزت کو داؤ پر لگا کر۔ علم، مال اور عزت یہ تینوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ جب جدائی ہونے لگی تینوں میں تو کہا جناب ہماری مجلس بڑی اچھی گئی، آئندہ کبھی ایسی مجلس بپا کرنی ہو اپنا عطا پتہ بتا دو، کہاں ملو گے؟ ایک دوسرے سے پوچھا تو علم کہنے لگا اگر مجھ سے ملاقات کرنی ہو تو علماء کی محفلوں میں آ جانا، علماء کی مجلسوں میں آ جانا، علم کے مرکزوں میں آ جانا، میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا۔ مال سے پوچھا گیا تم سے ملنا ہو؟ اس نے کہا امیروں کی تجوریوں میں، امیروں کے اکاؤنٹ میں میں پایا جاتا ہوں، مجھ سے ملنا ہو تو وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ پھر علم اور مال دونوں نے عزت سے سوال کیا جناب آپ سے ملنا ہو تو آپ کہاں مل سکتی ہیں؟ عزت نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا میں زندگی میں ایک بار ہی ملتی ہوں، چلی جاؤں تو پھر پلٹ کر دوبارہ نہیں ملا۔ مال جتنا بھی بندے کا نقصان ہو جائے نا، کروڑوں پتی بندہ بھی زیرو پر آ جائے پھر سے کما لے گا، پھر سے پہلے سے زیادہ دولت حاصل کر لے گا، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ علم نہ ہو تو محنت کر کے علم کی سیڑھیاں بھی طے کر لے گا، بہت کچھ سیکھ لے گا، لیکن عزت ایک ایسی چیز ہے جو زندگی میں بندے کو ایک بار یہ عزت گئی، عزت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس عزت کو دوبارہ بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عزت سب سے بڑی چیز ہے، اسی لیے مال اور جان جب عزت پر بن جائے تو پھر بندہ سب کچھ لٹا دیا کرتا ہے۔ اب اس اصول کے تحت مجھے بتائیں، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ان میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق انسان، اسی لیے اس کو اشرف کہتے ہیں۔ اشرف کا معنی بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ معزز،
اشرف کو عربی زبان کا لفظ ہے نا اشرف، اشرف کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ، تو مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ عزت والا۔ تو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات کون ہوا؟ انسان۔ انسان کا مقابلہ کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی۔ اور انسانوں میں سب سے اشرف، افضل اور معزز کون ہے؟ مسلمان۔ اور مسلمانوں میں سب سے معزز کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا طبقہ۔ اور انبیاء میں سب سے معزز کون ہے؟ امام الانبیاء، محبوب دو جہاں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا مختصر لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بعد پوری کائنات کے اندر از ابتدا تا انتہا سب سے زیادہ محترم اور عزت والی ہستی کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ان سے زیادہ محترم نہ کوئی پہلے آیا اور نہ قیامت کی صبح تک آ سکتا۔ تو پھر جب یہ بات بھی ثابت ہوئی عقل سے بھی اور نقل سے بھی کہ عزت سب سے قیمتی شے ہے، اور یہ بات بھی مانی جا رہی ہے کہ سب سے زیادہ باعزت ہستی کس کی ہے؟ رسول اللہ کی ہے، تو جو جتنی زیادہ عزت والی ہستی ہوتی ہے اس کی عزت کو بچانے کے لیے اتنا زیادہ قربانی دینی پڑے تو بھی کیا ہے؟ کم ہے۔ اب بتاؤ، ساری کائنات بھی حضور کی عزت بچانے کے لیے داؤ پر لگا دی جائے تو اللہ کی قسم شرعاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور عقلاً بھی یہ بات کیا آتی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بالکل درست ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ حضور کی عزت اور ناموس کی خاطر ساری دنیا، چند لوگ نہیں، چند افراد نہیں، ایک دو ملک نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات کی تخلیق اور وجود میں آنے کا سبب بھی کون بنے؟ اللہ کے نبی بنے نا۔ بھائی ہمارے دنیا میں وجود میں آنے کا سبب ہمارے والدین بنے، تو اسی لیے ہم اپنے والدین کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی نہ ہوتے، تو ہمارے وجود کا سبب ہمارے والدین ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ان کی عزت پر کوئی حرف آتا ہے تو اولاد سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک اور زاویے سے سمجھیں اس بات کو، ہمارے والدین، ہم ان کے بیٹے، ہم ان کی اولاد۔ اب جو بندہ اپنے والدین کا خون ہے، کہا جاتا ہے یہ حلالی بیٹا ہے۔ اپنے والدین کا جو خون ہے یہ کیا ہے؟ حلالی بیٹا۔ حلالی ہونے کا تقاضا کیا؟ کہ اپنے باپ کی انسلٹ اور بے عزتی کو برداشت کرتا ہے کسی درجے میں۔ قتل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، کہ کوئی بندہ کسی کے باپ کو قتل کر دے اور وہ برداشت کرے گی تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی شریف بندہ، عزت دار بندہ اس کے والدین کو تو کہہ کے بلاتے، انگلی اٹھا لی اس کی طرف، تو غیرت مند بندے برداشت، حلالی خون برداشت، اتنی جرت کیسے ہوئی؟ لوگ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، لوگ ہر حد کو کراس کر جاتے ہیں کہ تم نے میرے باپ کو تو کیسے بلایا، یہ انسلٹ کیسے کی جناب؟ پتہ چلا واقعتاً حلالی پن کا تقاضا یہی ہے۔ اور کسی کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے اور وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر جائے تو لوگ سب سے پہلے اس کے نسب پر انگلی اٹھائیں گے کہ یار یہ بندہ حلالی نہیں لگتا، اس کی رگوں میں اس باپ کا خون نہیں لگتا، کہ اس کے سامنے اتنی توہین کی جا رہی ہے اس کی اور یہ پھر بھی خاموش بیٹھا ہے، یہ پھر بھی چپ بیٹھا ہے۔ تو حلالی پن کی اگلی دلیل دے رہا ہوں، حلالی پن کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اپنے باپ کی عزت اور حرمت کے لیے بندہ کٹ مرے۔ اب یہ جو دنیا میں ہمارے وجود میں آنے کا سبب بنے یہ ہمارے جسمانی والدین ہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے وجود اور تخلیق کا سبب بنے وہ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی جسمانی باپ تو نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اپنی امت کا کیا ہوتا ہے؟ روحانی باپ ہوتا ہے۔ جیسے استاد کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ روحانی
باپ، پیر و مرشد کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ روحانی باپ۔ تو ہمارے نبی ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے نبی ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں، ہمارے نبی ہمارے آقا و مولا بھی ہیں، ہر حیثیت سے پھر وہ ہمارے روحانی باپ ہوئے۔ تو اللہ کے نبی جب ہمارے روحانی باپ ہیں تو روحانی باپ کی کسی درجے میں بھی انسلٹ اور توہین کوئی حلالی بیٹا برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور جو برداشت کر جائے اس کے حلالی ہونے میں کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے۔ یہ عقلی دلیل بھی بتا رہی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور حرمت کے لیے کتنا حساس ہونا چاہیے۔ تو عزت کا تقاضا بھی یہ کہ سب سے زیادہ محترم حضور کی ذات، لہذا حضور کی ذات کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کیا کر دو؟ کر دو۔ اور روحانی باپ ہونے کا تقاضا بھی یہ کہ حضور کی ذات پر سب کچھ کیا کر دو؟ قربان کر دو۔ یہ ہمارے مسلمانی کا تقاضا۔ تیسرا پہلو اس میں یہ سنیں اور ذہن میں رکھیں کہ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، بلکہ سابقہ امتوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ لوگ اس جہان میں ایسے گزرے جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، سینکڑوں ہزاروں خدا مانے، جانوروں تک کی پوجا کی، چوپاؤں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیا، گائے اور بچڑے تک کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ بہت بڑے بڑے جرائم کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دیے رکھی، اس طرح کا فوری نوٹس نہیں لیا۔ لیکن جب بھی ان لوگوں نے وقت کے نبی کی توہین اور انسلٹ کی، اللہ نے وہیں پر انہیں پکڑ لیا۔ اپنی ذات کا معاملہ آیا تو اللہ نے ڈیلے کیا، مہلت دی، چھوٹ دی، مؤخر کیا۔ لیکن جہاں نبی کی عزت کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کیا کیا؟ فوراً نوٹس۔ فرعون معمولی بندہ نہیں تھا، خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعوے دار تھا کہ میں بھی خدا ہوں، خدائی کا دعوے دار تھا فرعون، مگر اللہ نے کیا دی؟ اتنا بڑا دعویٰ کیا، مگر عرصے تک وہ راج کرتا رہا۔ اس تمام تر خباثت کے باوجود بادشاہت ملی، حکومت ملی، مال ملا، تخت ملا، تاج ملا، یہ مہلت تھی نا، حالانکہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ لوگوں کو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، مجھے الہ مانو، مگر اللہ نے اتنی جلدی نہیں پکڑا، مہلت دی۔ لیکن جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عزت پر ہاتھ ڈالنے پر آیا، موسیٰ علیہ السلام کی توہین پر جب اس نے کمر کس لی اور اس خباثت پر اترا تو خدا کے عذاب کا کوڑا برسا۔ خدا نے دریا میں غرق کر کے، سمندر میں غرق کر کے کیا بنایا؟ نشان عبرت بنایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پنتن کی پجاری تھی، یہ سب سے پہلے پنتنی قوم تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، سورہ نوح میں ذکر ہے ان پانچوں کو انہوں نے، یہ نوح علیہ السلام کی اولاد تھی، انہی کو انہوں نے معبود بنا لیا، خدا بنا لیا، شرک کرنے لگے، ان کی پوجا کرنے لگے، بت پرستی شروع کر دی باقاعدہ ان پانچ بزرگوں کے نام پر۔ تو خدا نے مہلت دی، چھوٹ دی اور جناب کچھ ڈیلے کیا، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کے مد مقابل اتر آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی توہین اور تضحیق پر اتر آئے تو خدا کے عذاب کا گھوڑا برسا اور خدا نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے نشان عبرت بنا دی۔ نمرود بھی یہی کچھ تھا، اس نے بھی سرکشی اور بغاوت میں کتنا آگے نکلا، خدا کے مقابلے میں جنت تک بنا دی۔ لوگوں کو کہتا ہو میں تمہیں اگر جنت دیتا ہوں جناب، وہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا۔ اللہ نے چھوٹ دیے رکھی، بنا لے جنت، کر لے کوشش، لگا لے زور، جتنا کر سکتا ہے، یہ اس کا فوری نوٹس لے لیا۔ لیکن جب نمرود نے ان کے نبی ابراہیم علیہ السلام سے ٹکرایا، ان کی ذات پر انگلی اٹھائی، ان کی ذات پر کیچڑ اچھالا، نبی کی عزت اور ناموس پر جب حرف آیا تو خدا نے کیا لیا؟ نوٹس لیا اور اس نمرود کو بھی نشان عبرت بنا دیا۔ یہ میں نے چند مثالیں عرض کی، آپ تاریخ پوری پڑھ لیں، آپ کو یہی ملے گا کہ جہاں نبی کی عزت پر حرف آیا خدا بھی چپ نہ رہا، اللہ بھی خاموش نہ رہا، اللہ نے فوراً نوٹس لیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ اور بندوں کے درمیان فقط واسطہ کون ہوتا ہے؟ بولو، ہمیں رب کا تعارف کون کراتا ہے؟
رب سے کون ملاتا ہے؟ رب کی پہچان کون کراتا ہے؟ نبی کو بیچ میں سے نکال دو تو مجھے آپ کو کیا پتا کہ ہمارا خدا کون ہے؟ ہم بھی کسی بت کے آگے گرے ہوتے، کسی پیلے پیلے پتھر کی پوجا کر رہے ہوتے، کسی درخت کے سامنے لمبے پڑے ہوتے، پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ آج جو ہم مسجد میں بیٹھے ایک خدا کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، ایک الہ کے ماننے والے، یہ سب کس کی مہربانی؟ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ، نبوی تعلیمات کا سلسلہ، آسمانی کتابوں کا سلسلہ، واحد واسطہ اس پوری آسمانی شریعت کو بندوں تک پہنچانے والا نبی ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، اس نبی کی ذات پر انگلی اٹھ جائے، نبی ہی مجروح ہو جائے، نبی کی شخصیت ہی مشکوک بن جائے، نبی کے کریکٹر اور کردار پر حملے ہونے لگے، تو جب نبی کی شخصیت ہی مجروح ہو گئی، لوگوں کے دل سے نبی کی عظمت، اہمیت، وقت، امانت اور دیانت ختم کر دی گئی، پھر پیچھے کچھ بچا؟ پھر اگلے مرحلے میں تو لوگ خدا کا کیا کریں گے؟ انکار کریں گے، کیونکہ خدا کا تعارف تو نبی نے کرایا تھا۔ جب نبی کی بات کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہ رہی تو پھر اللہ کی ذات کی کیا ویلیو؟ جب اللہ کی ذات کی نفی ہو گئی، ختم ہو گیا خدا کا تصور، تو مذہب کا تصور باقی رہا، کیونکہ مذہب کا تصور کس سے جڑا ہے؟ خدا سے جڑا ہے۔ خدا ہے تو مذہب ہے، خدا نہیں تو مذہب نہیں۔ پھر جب مذہب کا تصور بھی ختم ہو گیا تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہ رہا۔ پھر انسان کو جانور سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ ایک عقل کرتی ہے، دوسرا وحی کرتی ہے، مذہب کی تعلیمات۔ ورنہ کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، بچے ہم بھی پالتے ہیں، جانور بھی پالتے ہیں، اور توالد و تناسل کا سلسلہ ہم میں بھی چلتا ہے، جانوروں میں بھی چلتا ہے۔ رہنے کے لیے گھر ہم بھی بناتے ہیں، جانور بھی بناتے ہیں۔ یہ کوئی چیز بڑی بات نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہی کرتی ہے کہ ہمارے اندر مذہب کا تصور، خدا کا تصور، دنیا میں آنے کا مقصد، پیدا ہونے کے بعد مرنے کا تصور، مرنے کے بعد خدا کے ہاں جواب دہی کا تصور، یہ چیزیں انسان میں ہیں، حیوان میں نہیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں ڈنگر بنانا چاہتے ہیں، ہمیں جانور بنانا چاہتے ہیں، ہمیں درندہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے اندر سے ان سب چیزوں کو نکالنا چاہتے ہیں، اور نکالنے کے لیے انہوں نے ہماری جڑ پر وار کیا کہ نبی کی ذات کو نعوذ باللہ مسلمانوں کے درمیان متنازع بنا دو، نبی کی تعلیمات کو مسلمانوں کے درمیان متنازع بنا دو، اختلافی بنا دو، مسلمان کے دل سے اپنے نبی کی محبت کو کیا کر لو؟ چھین لو، کم کر دو، آہستہ آہستہ دور کر دو۔ جب مسلمان نبی سے دور تو خود بخود قرآن سے دور، نبی سے دور تو نماز روزے سے دور، نبی سے دور مسجد مدرسے سے دور، نبی سے دور اپنے علماء سے دور، تو الفاظ دیگر پورے اسلام سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا۔ نام کا مسلمان رہ جائے گا۔ اس نام کے مسلمان کو ریموٹ کی طرح گائیڈ کرنا اور ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا۔ پوری دنیا پر شیطان اور دجال اور دجالیت کے غلبے کے لیے یہ ہے ایک بہت بڑی سازش جس کے ذریعے سے ہم پر وار ہو رہا ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہم مسلمان فرقوں میں، مسلکوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں، پارٹیوں میں، دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، بہت تقسیم کا شکار ہیں، اور تقسیم شدہ معاشرے کو شکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ متحد طبقے کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج ہمارا اتحاد یہود و نصارہ کو بالکل گوارا نہیں، تو اس نے ہمیں یہ مسلکوں کی ساری سوغاتیں وہ دے کر کے ہمیں فرقوں میں کو تقسیم کر کے گیا، ہمیں آپس میں لڑایا، اسلامی سلطنت کو ختم کیا، خلافت کو ختم کیا، آپس میں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہمیں دے دی، اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول پر وہ عمل پیرا ہے کہ آپس میں ان کو تقسیم کرو اور ان کو لڑاؤ آپس میں اور ان پر حکومت کرو۔ اس میں وہ 100% کامیاب تھا، لیکن انہوں نے بڑی باریکی سے اس بات پر غور کیا کہ ہم نے ان کو تقسیم تو کر دیا، آپس میں یہ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ہمارا کام آسان کر رہے ہیں، لیکن اب بھی بعض پوائنٹ ایسے ہیں جن پر یہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک، خدا کی ذات پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، دوسرا نبی کی ذات پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تیسرا صحابہ کی جماعت پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، چوتھا اللہ کے قرآن پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، پانچواں مکہ اور مدینہ، یہاں پر سب کیا ہو جاتے ہیں؟ بھائی کوئی بھی مسلک ہے آپ کا، کوئی بھی فرقہ ہے آپ کا، کوئی بھی جماعت ہے آپ کی، لیکن خدا تو سب کا مسلمان ہے نا، تو خدا سب کا ایک ہے، رسول سب کا ایک ہے، قبلہ سب کا
صحابہ سب کے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، صحابہ سب کے مسلک الگ. تو یہ جو کامن چیزیں ہیں نا ہمارے درمیان، یہ کامن چیزیں ہم تمام مسائل کو کسی نہ کسی موڑ اور چوک پر کیا کر دیتی ہیں، اکٹھا کر دیتے ہیں. ہم جتنے بکھرے ہوئے ہوں، دائیں بائیں ہوں، لڑنے ہوں، لیکن جب حضور کی ذات، حضور کا نام آتا ہے تو ہم سب کیا ہو جاتے ہیں، خدا کا نام آتا ہے ہم کیا ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو کافروں کو یہ چیز بھی کھٹک رہی ہے کہ یہ جو چند پوائنٹ ان کو اکٹھا کرنے والے ہیں، ان پوائنٹوں کو بھی کیا بناؤ، متنازع بناؤ. چنانچہ اللہ کی ذات کو بھی کیا بنایا گیا، متنازع بنایا گیا. ایک بندہ نے مجھ سے سوال کیا، دہریہ مسلمان تھا، دہریہ ہو گیا، سوال کیا، کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا. بول کر کہہ رہا ہے میں خدا کو نہیں مانتا. پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگا خدا ظالم ہے، نعوذ باللہ. میں نے کہا کیا ظلم کیا؟ کہا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک بندے کو 2 ٹائم کی روٹی بھی نہیں دی اور ایک بندے کو اتنا دے دیا کہ اس کے کتے بھی بادام اور مربے کھاتے ہیں. یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے کہ جناب کسی کو بالکل کنگال کر دینا اور کسی کو اتنا دینا کہ اس کی دولت کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں. خدا جب سب کا ایک ہے تو برابر سب کو کیوں نہیں دیا؟ میں ایسے خدا کو نہیں مانتا جو خدا معاشی ناانصافی کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ. اب یہ سوال تو تگڑے تگڑے لوگ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے جناب. بڑی تیزی کے ساتھ اس طرح کا مشن، یہ صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح کے مشن پھیل رہے ہیں اور لوگوں کو جب اپنے علماء سے، اپنے مذہب سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو لوگ تو خدا کے منکر بن جائیں گے. حالانکہ یہ انصاف ہے، یہ ظلم نہیں. کیوں؟ اگر اللہ سب کو مالدار بنا دیتا ہمارے کام کون کرتا؟ وہ سارے چودھری بن کے بیٹھے ہوتے، اگر سمجھ آئی، سارے ملک ریاض بن کے بیٹھے ہوتے تو یہ کام کون کرتا، یہ مزدوری کون کرتا، یہ مکان کون بناتا، یہ چھوٹے چھوٹے کام. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہر بندہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میرے سے بڑا کوئی بھی نہیں، دولت ہے سب کے پاس. تو بتاؤ زندگی ایک دن بھی گزر سکتی تھی؟ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو صحت دی، کسی کو بیماری دی، کسی کو خوبصورتی، کسی کو نہیں. یہ تقسیم رکھی کیوں؟ تاکہ ہر ایک دوسرے کا کیا رہے، محتاج رہے. مالدار غریب کا محتاج بنا دیا اور غریب مالدار کا محتاج بنا دیا. دونوں کی ضرورتوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا تاکہ دونوں کا نظام چلتا رہے. سب کو امیر بناتا تب بھی نظام فیل تھا، سب کو غریب بناتا تب بھی نظام فیل تھا. اسی طرح تمام طبقات میں دیکھ لیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اللہ کہتا ہے کہ اکانومی اور معیشت کی تقسیم ہم نے کی ہے. یہ ورلڈ بینک پہ نہیں چھوڑا ہم نے، اسٹیٹ بینک پہ نہیں چھوڑا کہ کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے. یہ ہم نے تقسیم کی ہے اور ہماری تقسیم انصاف پر مبنی ہے، اعتدال پر مبنی ہے. دنیا کا نظام اسی سے چل رہا ہے. یہ میرا موضوع نہیں، بات ادھر نکل جائے گی. میں نے صرف اشارہ کیا خدا کی ذات کو متنازع بنانا ہے. نبی کی نبوت، رسالت، ختم نبوت، حضور کی تعلیمات، حضور کی سیرت، سنت، شریعت، داڑھی، ٹوپی، پگڑی، پردہ، برقع، جہاد، اسلامی تعلیمات، مسجد، مدرسہ، علماء، دینی جماعتیں، اسلام کا نظام حکومت، سیاست، خلافت، ان تمام چیزوں پہ آج کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، نہیں اچھالا جا رہا ہے، متنازع بنایا جا رہا ہے. جتنے منہ اتنی باتیں، میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو ان تمام چیزوں سے متنفر کرے. قرآن پر اٹیک ہوا، قرآن کے مقابلے میں قرآن بنایا گیا، جہاد کی آیات نکالی گئی، کہا گیا قرآن تو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، قرآن تو انتہا پسندی سکھاتا ہے، قرآن کو تو بدل دیا گیا تھا. قرآن کو قرآن مجید کو متنازع بنا کر پیش کیا. صحابہ کی جماعت پر اعتراض ہوئے، انگلیاں اٹھائی اور جناب کیچڑ اچھالا. کہا گیا نبی کے بعد سب صحابہ پھر گئے، مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ. صحابہ نے نبی کے دین کو بدل دیا تھا، صحابہ نے حضور کا اوپر سے کلمہ پڑھا، اندر سے وہ منافق تھے، نعوذ باللہ. وہ کرسی اور اقتدار کے لیے حضور کے ساتھ چپٹے ہوئے تھے، انہوں نے نبی کے اہل بیت سے ظلم کیا، زیادتی کی. اس طرح کے بکواسات کر کے صحابہ سے کیا کیا جاتا ہے، بدظن اور بدگمان. قرآن پر اعتراض. احادیث، لاکھوں لوگ آپ کے ملک میں جو حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کے منکر ہیں، طرح طرح کے جتنے بھی یہ وحدت کے نقطے اور پوائنٹ اور اسٹیشن تھے، ان سب پر کیچڑ اچھال کے، میڈیا ٹرائل کر کے، بکواسات کر کے مسلمانوں کے ذہنوں کو کس میں ڈالا گیا، تشویش میں ڈالا گیا، تاکہ مسلمان ان پوائنٹس پر کبھی بھی متحد نہ ہو سکے. تو یہ سارے پوائنٹ اپنی جگہ، لیکن اس وقت جو سب سے مرکزی پوائنٹ ہے
وہ حضور کی ذات، حضور کی جو ہے وہ ہستی، حضور کی شریعت، حضور کی سنت، حضور کی تعلیمات، حضور کی ختم نبوت، سب سے زیادہ یہ اس وقت ان کا ہدف ہے کہ نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالو، تنقید کرو، فلمیں بناؤ، ڈرامے بناؤ، کارٹون بناؤ، خاکے بناؤ، تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ حضور کی محبت۔ بھائی یہ کام آہستہ آہستہ کیے گا، وہ کس طرح؟ میں مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں کسی بندے نے زندگی میں کبھی شراب نہ پی ہو، وہ پہلے دن شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا نہیں ڈرتا، ہچکچاہٹ، خوف، ڈر، خطرہ، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، 10 دفعہ سوچتا ہے، ڈرتا ہے، پیے گا بھی تو بند کمرے میں کنڈی لگا کر، کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا کیونکہ وہ پہلا دن ہے۔ اچھا پہلے دن اس نے شراب پی لی، اس کی جھجک کچھ نہ کچھ کیا ہو گئی، کم ہو گئی، نفرت شراب سے کم ہو گئی، اگلی دفعہ بھی وہ ڈرے گا مگر پہلے سے کم، دوسری دفعہ پی لی اس کی جھجک اور کم ہو گئی، تیسری دفعہ بھی وہ شراب پیے گا مگر ڈر اس کا کم ہو چکا ہوگا، تو مہینے بعد اس کا ڈر ختم ہو چکا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ایسے شرابی بھی جو سرعام پیتے ہیں، محفلوں میں پیتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں جناب میں شرابی ہوں، میں شراب پیتا ہوں، اور اس برے کام پر شرمندہ نہیں ہوتے، فخر کرتے ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ بتدریج وہ برائی کرتے سنتے اس کی نفرت دل سے کیا ہو گئی، نکل گئی۔ زنا بری چیز ہے، اس بندے نے کبھی زنا نہیں کیا، وہ ڈرتا ہے، لیکن غیبت کرنا زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت عام ہو چکی تو غیبت کی نفرت دل سے نکل چکی۔ اب تو مسجد میں بیٹھ کر لوگ زنا کرتے ہیں غیبت کی شکل میں، مسجد میں بیٹھ کر زنا کرتے ہیں غیبت کی شکل میں، روزہ رکھ کر زنا کرتے ہیں غیبت کی شکل میں۔ کبھی کسی بندے نے غیبت کی نفرت دل میں لائی کیونکہ یہ برائی تھی، زنا سے بدتر کام تھا، لیکن عام ہو گیا، عام ہونے سے بار بار ریپیٹ ہونے سے اس کی نفرت کیا ہو گئی، کم ہو گئی۔ تو نبی کی توہین بہت بڑا جرم تھا، دنیا میں اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن بار بار امریکہ، یورپ والے، دنیا کے کافر اس جرم کو کر رہے ہیں، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو دکھا کر، ہم مسلمانوں کو سنا کر، دکھلا کر، بتا کر، تاکہ مسلمان نے پہلے دن جب یہ سنا تھا تو برداشت۔ اچھا بھائی نبی کی توہین کو تو جانور بھی برداشت نہیں کرتے، انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ آپ کو میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ نبی کی توہین کی تھی ابو لہب، حضور کا چچا تھا، نبی کی توہین کی اس نے۔ حضور نے جب سب کو بلا کر کلمہ پیش کیا سب کے سامنے، تو ابو لہب، برادری تھی ساری، ابو لہب سب سے پہلے جو ہاتھ زمین کی جانب گیا اور پتھر اٹھا کر نبی کے چہرے پر اچھالا، وہ کون تھا؟ سگا چچا، یہی ابو لہب تھا۔ ایک تو ہاتھ سے بھی ایذا پہنچائی، زبان سے بھی ایذا پہنچائی، اور کیا کہنے لگا؟ تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہلاک ہو جا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اے محمد، کیا اس لیے تو نے ہمیں بلایا تھا؟ یہ بات اس بدبخت نے کہی، اللہ نے اس کا اتنا زبردست نوٹس لیا۔ رب کی جنہوں نے توہین کی، رب نے ان کا نوٹس نہیں، رب کے ساتھ شرک کیا، رب نے ان کا نوٹس نہیں، لیکن نبی کی توہین کی تو رب نے مذمت میں وہی الفاظ دہرا کر پوری سورہ لہب اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محمد کے نہیں ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ اور ابو لہب نے تو صرف کہا تھا نا، میرے رب نے ابو لہب کے ہاتھ توڑوا کر دکھائے، توڑ کر، اور صرف ابو لہب نہیں پورا خاندان برباد ہوا۔ بیوی بھی گستاخی کرتی تھی، بیوی کو بھی اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ بیٹا گستاخی کرتا تھا حضور کی، ابو لہب کا بیٹا، اس نے ایک مرتبہ حضور کی توہین کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، حضور نے فرمایا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے، یہ حضور نے بددعا دی۔ ابو لہب کو جب پتا چلا نا کہ میرے بیٹے نے حضور کی توہین کی اور بدلے میں حضور نے اس کو یہ بولا، خدا کی قسم بدترین دشمن تھا ابو لہب، لیکن اس بات کا یقین اسے بھی تھا، کہنے لگا بیٹا اب صبر کر رہنا، اس شخص کی زبان سے جو جملہ نکل جائے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اب تیری خیر نہیں۔ ہر وقت اس کو خوف لگا رہتا کہ میرے بیٹے کو کتا چیر پھاڑ دے گا۔ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے، اس کے دوست تھے، بہت سارے دوست آئے اس کے گھر، چلو بھائی پکنک پہ جانا ہے، گھومنے پھرنے جانا ہے۔
ابو لہب سے اجازت مانگی کہ اپنے بیٹے کو بھی بھیجو ہمارے ساتھ۔ ابو لہب کو یہ ڈر تھا کہ نہیں، میں اس کو باہر نہیں بھیجتا، اس کو کوئی درندہ چیر پھاڑ دیتا۔ جب سے حضور نے کہا نا، اس کو یہ خوف لگا رہتا، انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اتنے لوگ ہیں، کچھ نہیں ہوتا، بھیج دو۔ اس کی اصرار پر ان کے ابو لہب نے بیٹے کو ساتھ بھیج دیا۔ وہ گھومتے پھرتے کہیں نکل گئے، رات کی کسی پہاڑ کی چوٹی پر انہوں نے بسر کی۔ رات کو سونے کے لیے جب لیٹے تو اس کو درمیان میں سلایا، اس کے بیٹے کو، سارے باقی دوست یار سائڈوں پر رات کو باقاعدہ پہرا دیتے رہے جاگ کر کے، کوئی درندہ نہ آ جائے، نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن خدا کی شان کے موسم ایسا مزیدار، ٹھنڈی ہوائیں چلی تو ان کو بھی نیند آ گئی، نیند مسلط ہوئی، سارے سو گئے۔ ایک شیر وہاں گیا، سارے سوئے ہوئے، بہت سارے لوگ، شیر وہاں پہنچا، شیر نے سب کو سونگنا شروع کر دیا، کسی کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا، سیدھا اس بدبخت کے پاس پہنچا اور اس کے منہ پہ اس نے پنجے مارے، اس کے منہ کا حلیہ بگاڑ دیا، وہ خون و خون ہو گیا۔ وہ تڑپ کے وہاں سے اٹھا، ڈر کے بھاگا تو پتھروں سے ٹھوکر لگی، پہاڑ سے لڑکتا ہوا نیچے پہنچا۔ جب پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو کتے اس کے انتظار میں تھے۔ ابو لہب کے بیٹے کے وجود کو کتوں نے چیر پھاڑ کے ختم کر دیا۔ نبوت کی زبان سے نکلا ہوا جملہ پورا ہوا کہ نبی کی توہین کرنے والے کو تو کتا بھی برداشت نہیں کرتا۔ ابھی اس کے بعد کے زمانے میں بھی ایک مثال موجود، منگولوں نے بڑا عرصہ تک، مسلمان بھی رہے، حکومت بھی کی، منگولوں کی حکومت رہی ہے بڑا عرصہ تک۔ منگولوں کا ایک پورا قبیلہ عیسائی بن گیا، مسلمان تھے، مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے۔ ان کے اعزاز میں ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی گئی اور اس میں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری بھی شریک ہوئے۔ جب وہ سب آ گئے، عیسائیوں کا ایک پادری کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے گفتگو شروع کی، اور اپنی گفتگو میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، گالیاں بکی۔ اسی مجلس میں ایک بڑا تگڑا قسم کا کتا، غالباً اسی پادری کا اپنا پالتو کتا تھا، وہ بھی بندھا ہوا، زنجیروں میں بندھا ہوا کھڑا تھا۔ جب اس پادری نے حضور کی توہین اور گستاخی کی، یہ واقعہ بڑے بڑے محدثین